اللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، ذی الحجہ شریف کی آمد ہے، تو اس ماہ مقدس کے اندر ہم سنت ابراہیم علیہ السلام کو ادا کرتے ہیں، فریضہ حج بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی، اس کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی قرآن مجید کے اندر تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، پڑھو۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ اللہ رب العالمین کے سچے نبی تھے۔ اس تذکرہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں بے شمار سبق آموز باتیں اور اللہ رب العالمین کی تابعداری کی بڑی بڑی پیاری اور خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ ذی الحجہ شریف کے پہلے عشرے کے اندر فریضہ حج بھی ادا ہوتا ہے اور سنت ابراہیم علیہ السلام یعنی قربانی بھی ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس کی عظمت کے حوالے سے چند معروضات کسی فائدے سے خالی نہیں ہوں گی۔ جو بھی کام کیا جائے، جتنا بھی کیا جائے، عبادت اور اچھائی کی غرض سے وہ لاجواب اور بے مثال ہے، تو سب کے لیے فائدہ ہوگا، اس لیے عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات کہ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ کے اندر 3 عشرے بڑے مقبول ہیں۔ محرم الحرام کا پہلا عشرہ، اس کے اندر عاشورہ ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ اور ذی الحجہ شریف کا پہلا عشرہ، اس کے اندر فریضہ حج بھی ادا ہوتا ہے اور سنت ابراہیم علیہ السلام بھی ادا ہوتی ہے۔ تو یہ 3 عشرے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بڑے مبارک اور متبرک ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کا جو مقام و مرتبہ اور شان و شوکت ہے، جو فضیلت اور عظمت ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک منقول ہے۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول تر عمل اور عبادت وہ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کے اندر کی جانے والی ہے۔ فرمایا کہ اس کے دنوں میں سے اگر کوئی روزہ رکھے تو ایک دن کے روزے کا اجر و ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ان دنوں کی راتوں میں سے اگر کوئی قیام کرے تو ایک رات کے قیام کا اجر و ثواب لیلۃ القدر کے قیام کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔
تو ہمت اور توفیق کی بات ہے، اس ماہ مقدس کے اندر اگر کوئی روزہ رکھ سکے اور ان راتوں میں قیام کر سکے تو اس کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اجر عظیم اور خیر کثیر عطا کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت منقول ہے، فرمایا کہ جو ذی الحجہ کے آخری دن روزہ رکھے اور محرم الحرام کے پہلے دن روزہ رکھے، گویا کہ اس نے اسلامی سال کا اختتام بھی روزے سے کیا اور اسلامی سال کا آغاز بھی روزے سے کیا، تو اس انسان کے اس عمل کو اس کے 50 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ 50 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ تو ہو سکے، ممکن پڑ سکے تو اس اسلامی سال کا اختتام اور اسلامی سال کا آغاز ہم روزے سے کریں تو ہمارے لیے باعث برکت ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال معزز سامعین عزیز وقار، ہم لوگ سستی، غفلت اور بے رغبتی کی دلدل میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ عمل کی اور کوشش کی ہمیں نہ کوئی رغبت ہے اور نہ کوئی شوق ہے اور نہ کوئی شاید ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ بہرحال جہاں پر ہماری سوچ، ہماری فکر دنیا کے لیے کام کرتی ہے، وہاں ہماری سوچ اور فکر آخرت کے لیے بھی متحرک نظر آنی چاہیے۔ اگر ہماری ایک نظر دنیا پر ہے تو دوسری آخرت پر بھی ہونی چاہیے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کو بھی کمانے میں کامیاب رہیں۔ آج دنیا کے دکھ درد دنیا دار بانٹ لیتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، دوست یار، کوئی نہ کوئی تو آ ہی جائے گا، لیکن آخرت کے جو دکھ درد ہوں گے وہ اکیلی جان پہ سہنے پڑیں گے اور برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں تکلیف پہنچے، پریشانی آئے تو ہمارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، ہماری زندگی کی وہ رونق وہ بے رنگ ہو جاتی ہے۔ تو آخرت کی بھی ایک زندگی ہے، آخرت کے اندر بھی ہم نے رہنا ہے۔ اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی زندگی پر بھی نظر ہو، اسے سنوارنے میں بھی کوشاں رہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں دارین کے اندر کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ ہمکنار ضرور بر ضرور فرمائے گا۔ تو اس واسطے چلیں، روزہ رکھنا تو ایک مشکل عمل ہے، رات بھر قیام کرنا بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اور آسان بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، روایت کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ الوہیت کے اندر سوال کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، میں نے تیری بارگاہ ناز کے اندر ایک التجا کی تھی، ایک گزارش کی تھی، ایک میں نے اپنی آرزو کا اظہار کیا تھا کہ رب کریم مجھے اپنے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کرا دے، لیکن جواب مجھے نہ میں ملا، مقبولیت نہیں ہوئی۔ اب التجا یہ ہے، آرزو یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا ورد عطا کر دیا جائے، ایسا ذکر عطا کر دیا جائے جو میں کروں فقط اور فقط تیری رضا کے واسطے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ایسا کریں کہ جب ذی الحجہ کے
یہ پہلے 10 دن یعنی پہلا عشرہ آ جائے تو کلمہ شریف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں۔ عرض کیا پروردگار عالم یہ تو سارے پڑھتے ہیں، ہر ایک پڑھتا ہے، میں تو تخصیص چاہتا تھا، میں تو انفرادیت چاہتا تھا کہ کوئی خاص طور پہ مجھے ورد اور وظیفہ عطا کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر اس کلمہ پاک کو پڑھنے کی فضیلت اور انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر اگر ایک مرتبہ کوئی کلمہ شریف پڑھے تو پھر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے کے اندر اس بندے کا پڑھا ہوا ایک مرتبہ کلمہ شریف رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا 7 زمین اور 7 آسمان والے پلڑے پہ بھاری پڑ جائے گا، اتنا اجر و ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، رات کو قیام نہیں کر سکتے، کلمہ شریف تو پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کلمہ پاک کا ورد کریں، اس کلمہ شریف کو پڑھیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیں برکتیں بھی حاصل ہوں گی، رحمتیں بھی حاصل ہوں گی، اور اجر و ثواب اس کی میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کر دی۔ اگر ایک مرتبہ صدق کے دل سے پڑھ لیا جائے تو 7 زمینیں اور 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں تو اتنا اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا کہ وہ ایک مرتبہ پڑھا ہوا کلمہ شریف 7 زمین اور 7 آسمانوں پہ بھاری پڑ جائے گا۔ تو جو کثرت کے ساتھ پڑھے گا اسے رب کی بارگاہ سے کتنا انعام و اکرام عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم اس کلمہ پاک کا ورد کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم اس ورد کو پکائیں اور پڑھیں اور اس کے ہم پڑھنے والے بن جائیں، اور اس کلمہ پاک کے نور کو حاصل کرنے میں کوشاں رہیں، اور اس کلمہ پاک کے سائے میں ہم اپنی زندگی گزاریں۔ جیسے سرکار نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ جو دنیا میں آیا، اس کلمے کو پڑھا اور اس پہ استقامت رکھی اور اس کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم جب اس کا ورد کریں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سے پڑھتے رہیں گے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالی سے ہمیں رحمتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی، برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کے مسلمانوں کے قبرستان میں ایک رات ٹہل رہا تھا، ذی الحجہ شریف کی ایک رات میں، تو کیا فرماتے ہیں کہ دیکھا ایک قبر سے یکا یک ایک نور ظاہر ہوا، آپ بڑے متعجب ہوئے، تو اتنے میں آواز آئی، اے سفیان اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں ایسا نور عطا کیا جائے تو ذی الحجہ شریف کے اس پہلے عشرے کے اندر روزہ رکھا کرو، تمہیں بھی ایسا نور عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار، اگر ہم روزہ رکھ سکیں تو بڑی اچھی بات ہے، ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، اگر نہیں تو کم از کم کلمہ شریف کا ورد تو ہم کر ہی سکتے ہیں، اس پہ کوئی زور نہیں لگتا، نہ اس پہ کوئی مخصوص ٹائم لگتا ہے، اپنا کوئی کام کاج کر رہے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، ساتھ کلمہ شریف کا ورد کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ رب العالمین اس کلمے کا نور بھی عطا فرمائے گا اور اس کے فیضان بھی عطا فرمائے گا۔ اب اگلی بات قربانی کے حوالے سے عرض کر دوں کہ قربانی، چونکہ ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، سنت ابراہیم کو ادا کرنا ہے، صدق دل کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی
حاصل کرنے کی غرض کے ساتھ اس عمل کو کرنا چاہیے۔ ویسے بھی کوئی بھی عمل ہو اسے نیک نیتی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور قربانی یہ تو ہے ہی اللہ رب العالمین کی رضا کے واسطے، خاص اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا قرب اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، اسی وقار قربانی ہوتی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے قربانی کا؟ کہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنی عزیز تر چیز راہ خدا کے اندر قربان کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دے دینا، یہ قربانی ہے۔ تو اسی لیے حکم یہ ہے کہ اچھا موٹا تازہ تگڑا جانور، خوبصورت بھی ہو صحت مند بھی ہو، راہ خدا اسے آپ قربان کریں۔ اور اس کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ نیت کا کامل اور ستھرا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر نیت کے اندر بال برابر کھوٹ آ گیا، کوئی ریاکاری آ گئی، کوئی نمود و نمائش آ گئی، تو پھر وہ عمل برباد ہو جائے گا، کوئی اجر کوئی ثواب اس پہ حاصل نہیں ہوگا۔ عمومی طور پر دیکھنے اور سننے میں ملتا ہے، بعض لوگ قربانی کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، ریاکاری ہوتی ہے۔ اتنا تگڑا اور اتنا مہنگا جانور کوئی خرید کے قربان کر سکے تو پھر ہم دیکھیں، ہم سے بڑھ کے کسی کی محلے میں قربانی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا قرب پانے کی غرض نہیں ہے۔ یہ تو اپنی پیسے کی اور اپنے جناب وہ شان و شوکت کی لوگوں پر دھاگ بٹھانے کی بات ہے۔ لوگ بلے بلے کریں گے جی، واہ واہ کریں گے، جناب بڑی بات ہے جی، بڑا مہنگا اور بڑا فربا جانور انہوں نے لے کے قربانی کیا ہے۔ واہ واہ نہیں کروانی، ہم نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ بعض لوگوں کی کیا غرض ہوتی ہے، بس جی گوشت ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی جانور میں گوشت ہو، نہ کوئی اس کی نسل دیکھتا ہے، نہ کوئی اس کا رنگ دیکھتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، بس گوشت پہ نظر ہوتی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر 7 حصے دار ہیں، ان میں سے ایک بندے کی نیت فقط گوشت کی ہے، جب ہم حصہ ڈالتے ہیں تو جو حصے دار ہوتے ہیں اس چیز میں بھی خیال رکھنا چاہیے، بد مذہب کوئی بندہ نہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، ایک عقیدے کے ایک لیول کے لوگ ہونے چاہیے۔ اور ایک جیسے تو ہیں لیکن ان میں سے ایک لالچی ہے، اس کی غرض گوشت کی ہے کہ گوشت ہونا چاہیے جی، گوشت ہونا چاہیے۔ نہ اللہ کی رضا، نہ اللہ کی بارگاہ کا قرب، نہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنا اس کے نزدیک یہ چیزیں نہیں ہیں، فقط گوشت ہے۔ ٹکا کباب اس کو نظر آ رہا ہے، نیت اس کی گوشت کی ہے، تو اس بندے کی قربانی نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی وہ بیڑا برباد کر دے گا، سب کی ضائع ہو جائے گی۔ تو فقط گوشت پر نظر رکھنے سے قربانی نہیں ہوتی۔ گوشت کھانا بھی کوئی بات ہے؟ آج کے دور میں تو کتوں نے بھی منہ موڑ لیے ہیں گوشت سے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن اللہ کی رضا ملوز خاطر ہونی چاہیے۔ گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، کسی کو دکھانا مقصد نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا مقصد ہے، ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو بعض لوگ نمود و نمائش کرتے ہیں، یہ بھی کام نہ ہو۔ بعضوں کی نیت فقط گوشت کی ہوتی ہے، یہ بھی بات نہ ہو۔ اور بعض کنجوس قسم کے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت تو خوب ہوتا ہے لیکن ہوتے بڑے وہ کنجوس ہیں، دل نہیں کرتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، خانہ پوری کرتے ہیں۔
اپنی زبان چاہو تو بتی پختائی ایک ترنگا جا تروئی آنسن ایویں جاتا ہے بس کیوں جی ہے جی قربانی نہ کیتی تو لوگ کیا آکسن کری سٹو ذرا تو چلو جی نہ جاؤ گیا سی نہ جیا کرنا مقصد نہیں ہے بتی پختانا خانہ پوری کرنا یہ مقصد نہیں ہے اللہ نے دیا ہے تو اس کے دیے سے اس کی راہ میں دے دو نہ موت پڑتی ہے نہ کوئی فرق پڑتا ہے اللہ رب العالمین پھر بے شمار عطا فرماتا ہے ڈھیروں ڈھیر عطا کرتا ہے جو اس کی راہ میں دینے اور اس کی راہ میں خرچ کرنے پر خوش ہوتے ہیں اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی اور خوش ہوتا ہے تو اس لیے نیت کا دار و مدار بڑا ضروری ہے نیت گندی اور خراب نہیں ہونی چاہیے فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل اس کی نیت عمل سے بہتر ہے نیت کا ثواب الگ سے عطا کیا جاتا ہے اور عمل کا ثواب اللہ الگ سے عطا فرماتا ہے نیت بھی ستھری اور تگڑی ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ کا قرب پانا ہے سنت ابراہیمی کو ادا کر کے ہم نے حضور اور حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کر کے حق غلامی ادا کرنا ہے پھر بات بنے گی اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار یہ بات کرنا بڑا ضروری تھا قربانی عمل تو بعد میں ہے پہلے نیت ضروری ہے نیت اچھی ہو اور یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو دیکھتے رہے تو پھر تو ہم کچھ کر ہی نہیں پائیں گے دنیا راضی نہیں ہوتی رب کو راضی کرو وہ کیا کہتے ہیں رب راضی تو سب راضی رب راضی ہونا چاہیے باقی نہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے کیا سوچیں گے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو اپنی حیثیت کے مطابق چلو نیت ستھری اور صاف لے کر اللہ رب العالمین اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے گا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک حسنہ اور حسنہ سے مراد فرمایا 10 نیکیاں ایک ایک بال کے بدلے اللہ رب العالمین کی کرم نوازیاں دیکھیں کہ وہ ہمیں 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے اگر نیت صاف اور ستھری ہوگی جانور کے وجود پر ایک ایک بال کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی جانور کے وجود میں بال ہوتے کتنے ہیں ہم تو اپنا اگر ہاتھ سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں تو میرا نہیں خیال کو گن پائے گا میرے ہاتھ پہ بال کتنے ہیں تو جانور کے وجود میں کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے ایک ہمیں مثال دے دی گئی یہ اتنا مبارک اور اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر کیا جائے اللہ کی رضا کی خاطر نمود و نمائش کے لیے نہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پروردگار عالم ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو رائے خدا قربان کیا تھا آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی یہ تو اللہ کریم کی کرم نوازی ہے کہ رب کریم جل وعلا نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بھیج دیا وگرنہ ہم کیسے یہ قربانی کر پاتے ہم تو اچھا تگڑا جانور ہو تو وہ نہیں قربانی کرتے تو بیٹا کس نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا عام لوگوں میں دیکھنے میں یہ ملتا ہے 2-4 جانور ان کے پاس ہیں اچھے خاصے تگڑے ہوں گے تو ان سے پوچھو یہ جی یہ بیچنے کے لیے ہیں ایک ماڑا سا ہوگا تو یہ اپنے لیے رکھا ہوا ہے جی وہ
جو کمزور سا ہے، بیمار سا ہے، یا بدصورت ہے، یا تھوڑا ہے، وہ اپنے لیے ہے، اور جو اچھے تگڑے خوبصورت ہیں وہ بیچنے کے لیے ہیں۔ بیچ کے کیا ہوگا؟ اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر دے دیا جائے، عام طور پر ایسے بھی ہوتا ہے، مسئلہ لوگ پوچھتے بھی ہیں، دو جانور رکھے ہیں، ایک خوبصورت بھی ہے، تگڑا بھی ہے، ایک اس کی بنسبت بہت کم ہے خوبصورتی میں، وزن میں، قیمت میں، جی یہ ہم خود قربانی کریں گے اور یہ جو بڑا تگڑا خوبصورت فرما یہ بیچیں گے۔ اتفاق سے کوئی ایسا معاملہ پڑ جاتا ہے کہ اس بڑے میں عیب آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی ہون کیا خیال ہے کدے آپ دے کہ نہ کار قربانی دے، تو پہلے ہی بندے نے پتر بڑھو نا، پہلے دیہڑے ہی چنگی چیز انتخاب کرو، اے اللہ نے راہ دے ساں، نہیں جی یہ پیسے چنگے لبی گئے سڑنا، تو پھر کیا ہو سی چنگے لبی گئے سن، تو جب بیمار ہوئی گئے تو عیدی الجڑا گوشت کھائی کہتا پھر وہ لائی چھوڑے نے اپنے اپر، تو فائدہ تو نہ رہا، تو اس ویلو چنگا نہیں، اللہ نے راہ چنگا جانور قربان کرو، ثواب چوکھا لبسی، جے ادھر پیسے زیادہ لبسن تو ادھر ثواب بھی تو زیادہ لبسی نا، کھاتا دونوں پاسا برابر ہے، ادھر دنیا کی کمائی ہے، ادھر آخرت کی کمائی ہے، دنیا میں پیسے زیادہ ملیں گے تو آخرت میں ثواب زیادہ ملے گا، اور دنیا میں بھی فائدہ ہے، گوشت بھی زیادہ ملے گا، اچھا فرما جانور ہوگا تو ظاہری بات ہے گوشت بھی زیادہ ملے گا، تو اس لیے معزز سامعین اسی وقار جب زیادہ گوشت ملے گا ہم زیادہ لوگوں میں تقسیم کر پائیں گے، اور زیادہ اجر و ثواب پھر اور ہمیں عطا کیا جائے گا، تو اس بات کو ملوز خاطر رکھا جائے، فقط اپنا فائدہ نہ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے بھی فائدوں کو ملوز خاطر رکھیں کہ آخرت کے حوالے سے ہمارے لیے کیا کیا انعام و اکرام اس کے اندر ہیں اور کیا کیا رحمتیں اور برکتیں ہیں، پھر ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اللہ کی راہ کے اندر اس خوبصورت عمل کو ادا کریں۔ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، ہم نے دنیا کو نہیں دکھانا، یہ نہیں سوچنا لوگ کیا کہیں گے، بس یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہے گا۔ اگر کھانا پوری کر رہے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے اس لیے ایک کر دو کھانا پوری ہو جائے گی، تو پھر رب کیا کہے گا؟ اتنا کچھ عطا کیا ہے میں نے اور میرے دیے ہوئے سے میری راہ میں دینے سے اسے شرم آتی ہے، اس کا ہاتھ کھینچا چلا جاتا ہے، تو اگر وہ ہمیں دینے سے ہاتھ روک لے تو پھر ہم کس سے مانگیں گے؟ وہ ہمیں بے حد و بے شمار عطا کرتا ہے، تو اللہ کے دیے سے اس کی راہ میں اگر ہم نے تھوڑا دے دیا ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اس کی عطا اور اس کا فضل ہے، تو اللہ کے دیے سے اس کے راہ میں اچھا خاصا دے کر اس کو راضی کر لیں، یہ سودا مہنگا کوئی نہیں، بڑا سستا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں دارین کے اندر عزت عطا فرمائے گا۔ باقی انشاءاللہ مسائل پھر آگے جمعے پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وقت ختم ہو چکا ہے، انہی الفاظ پہ سلسلہ کلام کو ختم کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق زندگی گزارنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت